ایک زمانے میں باقاعدہ دہشت گرد اور ایکسٹریمسٹ تھاٹ کے لوگ آتے تھے. انفارچونیٹ اس وقت، اور یہ مشرف صاحب کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، ہتھیار اور ویپنز بھی رکھے جاتے تھے ادھر. اور ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں ایک کار میں مشرف صاحب کے زمانے میں ہتھیار اور ویپنز لائے جا رہے تھے. وہ کار پکڑی گئی، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے ایک منسٹر نے جا کے پرسنل گارنٹی دی، اعجاز الحق ان کا نام تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ جی اس کو چھوڑ دیں، یہ غلطی سے آ گئی ہے. وہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ باقاعدہ لنکیجز ان کی تحریک کے طالبان پاکستان اور کہتے ہیں ملا عمر جو طالبان کا ہیڈ ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ تھے. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سسٹم آف گورننس چینج ہونی چاہیے، اور جو وہ کہتے ہیں اس طرح کی سسٹم ہونا چاہیے جو شاید پاکستان میں میجورٹی نہیں مانتی. اور اس حد تک گزر گئے تھے. اور ایک چھوٹی سی اگزامپل میں فوج کا بندہ ہوتے ہوئے آپ کو دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیوار تھی اس کے اوپر ایک جوان آدمی کھڑا ہوا ہے، گیس ماسک پہنا ہوا ہے، کلاشنکوف ہاتھ میں ہے، اور اس دیوار پہ پیٹرول یا بھاگتا پھر رہا ہے. میں فوج میں 36 سال رہا ہوں. اپنی یونٹ کو ٹرین کرنے کے لیے اینٹی گیس آپریشنز کے وہ ماسک جب ہم پہناتے تھے تو مہینوں مہینے لوگ جو ہیں گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وامٹ الٹیاں شروع کر دیں ان کو آ جاتی تھی، بیکاز وہ ربر کی اسمیل ایسی ہوتی ہے. یہ ہے طریقہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ کتنا ویل ٹرینڈ اور تیار تھا وہ جنگ کے لیے. ویپنز ان کے پاس تھے، گولیاں انہوں نے ماری، ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا. اور میں نے جس طرح بتایا باقی لال مسجد کا کیس اور کیا ہوا تھا وہ اسی طرح ہوا. اگر آپ کوشش کریں، میں آپ کہہ رہا ہوں اس آرگنائزیشن یا اس حکومت کی جو کوشش یہ کرے گی اس کو ٹویسٹ کر کے جو ہمارے خلاف ویدر ویسٹ سے یا ایسٹ سے یا ساؤتھ سے یا نارتھ سے جو لوگ ہیں جو بات تو فری میڈیا کی کرتے ہیں، لیکن جتنی فریڈم پاکستان میں میڈیا کو ملی ہے میرا نہیں خیال دنیا میں کسی ملک میں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایڈریس کر کے میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کا ایک سوال تھا نا چینل کا، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. وجہ وہ پھر ایسے لگے گا کہ جیسے ایک چینل کو پروموٹ یا 2 چینلوں کو پروموٹ یا کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے. اور یہ بات ایک دم اٹھتی ہے اور لوگ کہتے ہیں او ہو دیکھو نا جی فلانے نے خلاف بات کی تھی فوج کی تو یہ اب اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اب اس کا بیڑا غرق کر کے رہیں گے. نہیں، کبھی بگٹی کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی 3 نومبر کے بارے میں کہتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ 3 نومبر کی جب ریکارڈنگ ملی جہاں شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر اس وقت کے کہہ رہے ہیں میڈیا کو بھی اور فورن کوئی میرے ایمبیسڈرز تھے کہ ہم نے بڑا کیئرفلی کنسیڈر کیا اور کیبنٹ نے فیصلہ کیا اور ہماری اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ جی ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اور میں نے یہ بھیجا پریزیڈنٹ کو، اور مشرف صاحب ایز پریزیڈنٹ چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی بات کو نہ نہیں کر سکتے تھے. ہاں واپس بھیج سکتے تھے ایک باری کہ جی ریکنسیڈر کرو. تو جب یہ ایویڈنس آئی ہمارے ججز کے سامنے، چودھری صاحب عدلیہ کے سامنے،
تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو میڈیا ریلیٹڈ چیز ہے, ہمیں حکومت نے تو کوئی نہیں بتایا. بھائی جو حکومت آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ آپ کو کس طرح ریکارڈ دیتی ہے؟ اور وہ نواز شریف صاحب, افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, شرم ہی آتی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں جو کہتے تھے کہ نہیں میں نے تو کچھ سائن نہیں کیا. جھوٹ بولنا تو ان کی عادت ہے. 10 سال کے لیے تو میں نے نہیں کیا, میں نے 5 سال کے لیے کیا تھا. پھر وہ 10 سال کا نکل آیا تو پھر چپ غائب. جو راحیل شریف کو کہتے ہیں کہ یار ذرا طاہر القادری اور اس کو جا کے عمران خان کو مل کے ذرا صلح صفائی کرا دو, اور اگلے دن اسمبلی میں جا کے کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا تھا لال مسجد میں اور رپورٹس بھی تھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں, تو ہمارا سارا ایک جنریٹ کیا گیا ایک پروپیگنڈا, وہ کیا وجہ تھی؟ مشرف صاحب کو بدنام کرنا تھا یا پاکستان کے ٹکڑے کرنے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہو گئی. جھوٹ بولتا ہے مولوی مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید کہ جی ہماری گود میں, اور ان کی بیوی جو ہیں کہ جی وہ والدہ کو گولی لگ گئی. والدہ تو 2 دن پہلے وفات پا گئی تھیں, بیمار ہو گئی تھیں, اینڈ شی از بریڈ ان لال مسجد. کیا بات کرتے ہیں, گولی مار دی تھی. میں نے اس شخص سے بات کی, وہ کپتان جس نے یہ آپریشن لیڈ کیا تھا, اور وہ ہنس پڑا. وہ کہتا ہے سر آپ نے ہمیں سکھایا ہے, آپ ہمارے انسٹرکٹرز تھے, آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم عورتوں اور بچوں کو گولی ماریں گے؟ ہم جب آپریشن کرنے جا رہے تھے تو ارادہ یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں ہم جائیں گے, پوزیشنز لے لیں گے, اور صبح ان کو کہیں گے کہ سرنڈر کر دیں. اعجاز الحق اور چودھری شجاعت صاحب نے کہا نہیں ہم مذاکرات کریں گے, ان کو منا لیں گے, اور لیٹ ہو گئے. صبح کی نائٹ ویژن ڈیوائسز انہوں نے پہنی ہوئی تھی جس سے نظر آتا تھا ان کو رات کو, وہ دن کو وہ یوزلیس ہو گئیں. یہ اپنی پوزیشنز پہ پہنچے ہی نہیں تھے. جب میناروں میں کھڑے ہوئے یہ دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی. ایس ایس جی کے 39 یا 43 لوگ تھے ٹوٹل جو آپریشن میں گئے. ایک کیجولٹی ہوئی, دوسرے کو سر میں گولی لگی, تیسرے کو لگی, چوتھے کو لگی, پانچویں کو لگی, چھٹے کو لگی. ایک راؤنڈ نہیں فائر کیا پاکستان فوج نے. جب 8واں شہید ہوا تو کپتان نے کور کمانڈر کو رنگ کیا کہ سر مجھے اجازت دیجئے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں. انہوں نے کہا اجازت ہے, اور تب فائر بیک کیا. اور پھر کہتا ہے کہ 92 کی ڈیتھ ہو گئی ان کی, کیونکہ وہ دہشت گرد تھے, وہ گیو اپ کرنے والے نہیں تھے. اور چھوٹی چھوٹی جیلیں بنائی ہوئی تھیں لال مسجد میں. کہتے ہیں وہ ایک کمرہ تھا جس میں 3 جلی ہوئی باڈیز بالکل کوئلہ ہوئی ہمیں ملی. اس میں مولوٹوف کاکٹیل پھینک دیا تھا ان میں سے ہی کسی نے. کہتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ عورت تھی یا بچہ تھا. باقی کوئی کیجولٹی, کوئی بچہ اور کوئی عورت نہیں تھی. جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب اسپوکس مین ہیں اس وقت آل پاکستان مسلم لیگ مشرف گروپ کے. کافی پوائنٹس انہوں نے خاص طور پہ جو لال مسجد کے حوالے سے ان دنوں بھی جو خبریں ہیں وہ گرم ہیں, جو اس وقت آپریشن ہوا تھا ان کے دور میں, اس حوالے سے کچھ وہ بات کر رہے تھے کہ لال مسجد میں ہتھیار کس طرح سے سپلائی ہوتے تھے اور اس کی پشپنائی کرنے والی کون سی شخصیت تھی. اس وقت کے جو وزیر مذہبی امور اعجاز الحق صاحب, وہ انہوں نے ایک گاڑی چھڑوانے کی بات کی ہے کہ کس انداز سے وہاں پر اسلحہ پہنچوایا جا رہا تھا. اور سفارشی کون تھے؟ اعجاز الحق جو اس وقت کے مذہبی امور کے وزیر تھے. اور بد نصیبی دیکھیں کہ اس وقت بھی وہ کمیٹی کے رکن ہیں کہ جنہوں نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کس طرح سے ختم ہونی ہے. تو ایسے عناصر ابھی تک ختم نہیں ہوئے. اور اعجاز الحق صاحب کس کے فرزند ہیں اور وہ صدر ضیاء صاحب کس ادارے کے سربراہ رہ چکے ہیں. تو یہ سب جو ادارے رہ چکے ہیں, جو بھی اقتدار میں, چاہے سیاستدان ہیں چاہے فوج ہے, اگر ہم کہیں کہ سارے اس میں گناہ گار, یا جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے, یا 60,000 جو شہداء کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں ساروں کا کچھ نہ کچھ حصہ یا کردار رہا ہے. کہیں کوئی
آپریشن جیسے لال مسجد کا آپریشن تھا، اس میں تو مشرف صاحب بالکل حق بجانب تھے، ان کی گورنمنٹ کے بہت اچھے فیصلے تھے، لیکن خود انہوں نے اقرار کیا کہ جو NRO کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہت سے ایسے سیاستدان یا بہت سے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا گیا، یہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اور راشد قریشی صاحب کی بھی بہت سی ایسی باتیں جو عجیب و غریب اس وقت، خاص طور پہ کل 27 دسمبر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی تھی تو راشد قریشی صاحب ہی یا اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے، جو اس شہادت کی وجوہات انہوں نے بیان کی تھی، وہ ابھی بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس انداز سے ایک جو جیپ کا جو لیور ہے وہ لگ گیا سر پر، اور اس طرح سے انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ بات انہوں نے کی ہے. بات میں یہی کرتا ہوں ناظرین کہ باتیں آپ سب کی سنیں، لیکن سچ کیا ہے اس کی خود تحقیق کریں. سب آپ کو آئیں گے، جیسے آپ نے کسی بھی اگر لوکل بس میں سفر کیا ہو تو کوئی پھکی بیچنے والا آئے گا، کوئی آپ کو چورن بیچنے والا آئے گا، کوئی ٹافیاں بیچنے والا آئے گا، کوئی جنتریاں بیچنے والا آئے گا، سب کہے گا، یہ کوئی منجن بیچنے والا آئے گا، وہ یہی کہے گا کہ یہ جو میرے پاس پروڈکٹ ہے وہ ورلڈ کلاس ہے، اس سے بیسٹ جو چیز ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. لیکن یہ ان چیزوں کا حربہ جو ہے وہ ہم کب بار بار جو ہے ہم نے کرتے رہے ہیں، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں سے ہم نے خود چھان پھٹک کر کے اگر 10 باتیں ہیں ان میں سے شاید 2-3 باتیں اگر ہمیں کہیں سے صحیح مل جاتی ہیں، تو یہ سوچ اور یہ شعور، یہ بیداری ہر انسان میں ہونی چاہیے کہ عمران صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب آپریشن ہو، ان کا پاس کیا کہتا رہا ہے. نواز شریف صاحب جو آج ان کا بیان ہے کہ دہشت گردوں کے ناقابل شکست مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، سب صوبوں کے دورے کریں گے اور یہ کروں گا وہ کروں گا، انہوں نے خطاب بھی کیا. تو نواز شریف صاحب کا بھی ہمیں پاس سارا کچھ پتہ ہے، تو کس انداز سے یہ کامیابی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر کہیں کہ اب ہم پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنے والے ہیں، تو اس پر کان دھرنے کے بجائے اگر ہم سچی نیت کے ساتھ خود کچھ نہ کچھ کریں تو یہی پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی انشاءاللہ ہوگا. تو آپ کی کالز آ رہی ہیں، ویک ریویو بھی ہے، آپ نے کچھ فوٹیج بھی دیکھی ہے، کچھ حقائق ہم نے جانے ہیں راشد قریشی صاحب کے حوالے سے، اس پر بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ضرور آئیں. آج کے پہلے کالر ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، علی مدد. جی مولا علی مدد، اشتیاق بٹ صاحب، شکریہ بھائی. جی فاروق بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی مہربانی. ماہ اذا کے دن بس تھوڑے ہی رہ گئے ختم ہونے والے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ماہ اذا یا غم حسین ختم نہیں ہونا چاہیے فاروق بھائی، تاکہ ہم جب تک انسان کی زندگی ہے یہ خوشیاں یہ غم انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں فاروق بھائی. لیکن یہ بالکل انسان مت سوچے کہ جی ربیع الاول آ گیا تو ہمارا جو ہے نا میلادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن ہم جب میلادیں بھی کرتے ہیں فاروق بھائی تو ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی شاید پتہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ میلادوں میں جب جاتے ہیں تو ہر ہمارے علماء کرام کی جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں الحمدللہ کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ ہم خوشیوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ آنسو بہاتے ہیں، یہ ہماری نجات کا وسیلہ بنتے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے فاروق بھائی ماشاءاللہ جو جس طرح آپ نے بتایا کہ ملا عبدل یزید کا وارنٹ گرفتاری، لیکن دیکھیں یہ کس حد تک اس پہ عمل ہوتا ہے، یہ عمل کی بات ہے. تو وزیر اعظم صاحب تو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل جو ہے نا وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک بات پھانسیوں کے حوالے سے شاید وہ رک گئی ہیں، پتہ نہیں وہ میں الزام نہیں دیتا فوج کے اوپر، لیکن کچھ شاید جذبات میں آ کے فوج نے 2-4 جو کر دیے کارنامے وہ کر دیے. دوسری بات، ہمیں کل ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا کشمیریت کے حوالے سے، ہمارے ایک بھائی کو شہید کیا گیا تھا کل کے دن میرپور میں. تو وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں فاروق بھائی کہ جس بندے کو خلاف احمد کو پھانسی دی گئی اس کی والدہ جو ہے نا وہ روس میں ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ اس کو ویزا نہیں دے رکھی. وہ راولہ کوٹ ہجیرہ میں اس کی قبر بنا دی گئی، وہاں اس کو دفنایا گیا. تو اس کی والدہ کو پاکستانی گورنمنٹ ویزا نہیں جاری کر رہی کہ وہ پاکستان جا کے آزاد کشمیر میں اپنے بیٹے کی قبر پہ جائے. تو یہ بھی ایک زیادتی ہے فاروق بھائی. ٹھیک ہے ایک آدمی روس کا رہنے والا تھا، کشمیری تھا، ٹھیک ہے ان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کی غلطی تھی، پورے پروف کے ساتھ اگر انہوں نے کیا تو یہ درست ہے. لیکن ہر چیز جو ہے نا جو پروف کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ایجنسیاں اتنی تیز ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، ہر چیز جو ہے نا. لیکن یہ وہاں جو ہے نا خود غرضی نہیں ہونی چاہیے فاروق بھائی. تو میرا ایک پیغام ہے خاص طور پہ اپنے وطن ریاست جموں کشمیر کے لیے اور ہر اس ملک کے لیے جو مظلوم ہے میرے وطن کے لوگوں جرأت کیوں نہیں کرتے؟
ہے میرے وطن کے لوگوں جرت کیوں نہیں کرتے, تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے, یہ جاگیروں کے مالک. سوری فاروق بھائی. کوئی بات ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں. چلے انشاءاللہ پھر سے اشتیاق بٹ صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ جاگیروں کے مالک تو صحیح ہے, جو اے میرے وطن کے لوگوں جرت کیوں نہیں کرتے, تو بالکل یہ ہر جگہ جرت ہونی چاہیے. اور اس 2 مہینوں کی ٹریننگ میں ہمیں ملتا ہی یہی ہے کہ کس انداز سے جرت کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھی آگے بڑے سے بڑا کوئی جابر حکمران ہے, جرت کے ساتھ ٹکرانا ہے. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ بول رہا ہوں جی میں جرمنی سے. عبدالرؤف صاحب. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے قریشی صاحب, جنرل قریشی صاحب کی ساری میں نے ڈبیٹ سنی, یہ پہلے بھی ان کی بہت اچھی ہے, سچائی پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک ایک چیز بتائی. صحیح. جبکہ ہمارے 8 آرمی والے پہلے انہوں نے وہ مناروں کے اندر چھپے ہوئے تھے, شہید کر دیے, تو پھر ایکشن ریٹرن کیا ہے. جب آدمی دوسرا ہتھیار پھینک دے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی بھی نہ بچوں پر, نہ عورتوں پر, نہ بوڑھوں پر, بلکہ یہاں تک کہ درخت بھی نہ کاٹے جائیں جہاں پہ ہمارا جہاد یا اسلام نے جب بھی کوئی بھی ایکشن کیا ہے. تو یہ ظلم اور انتہا بربریت انہوں نے جو باپا کی ہوئی ہے پورے ملک میں, اور انہوں نے اس سے زیادہ بڑی مثال نہیں مل سکتی جو انہوں نے 16 تاریخ کو یہ کر دیا. اور چھوٹے چھوٹے بچے معصوم, ان کو بھی نہیں دیکھا. تو یہ جو فیصلے اب ہوئے ہیں یہ کہیں پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اور اب تو عمل درآمد کا یہ 7 دن بھی جو دیے ہیں, یہ بھی جو ہے بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی کو 7 دن کے بعد فیصلہ کرنے کی توفیق مل رہی, وہ نہیں ہونا چاہیے, اسی دن ہی ہونا چاہیے تھا. جیسے جتنا بڑا سانحہ تھا. ابھی امریکہ سے واپس آئے تھے تھکے ہوئے, تو انہوں نے جب وہ واقعہ سنا تو وہ سیدھا کابل گئے, اور کابل سے واپس ان کو کل 11 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. حالانکہ کتنی تھکے ہوئے تھے فوجی, نہ رات دن سوتے نہیں, اور ابھی عمل درآمد کر رہے ہیں. تو ابھی یہ پھر بھی جو ہمارے سیاستدان ہچکچا رہے ہیں, اور دوسرے ان کو کبھی ملا آگے جاتے کبھی پیچھے, وہی ملا جنہوں نے یہ بیڑا غرق کیا ہے پورے ملک کا. کہ ابھی اللہ تعالیٰ کرے, ابھی آج کا میں بتاتا ہوں کہ 371 کی ہماری اسمبلی پنجاب کی ہے, تو وہاں 10 بجے 7 لوگ حاضر ہوئے تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ, جو اپنے آپ کو ایم این اے, ایم پی اے بن کے آتے ہیں. تو اگر 7 ہیں وہ تنخواہیں لینے کے لیے بھرتی کی ہیں. وہاں پہ رانا صاحب ہیں جو وہ اسمبلی کے اسپیکر, انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کے لے کے آؤں ان کو. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. جن کو منتخب کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پہنچیں. ابھی دوبارہ سوموار کو ہوگا, اور 3 بجے انہوں نے بلایا, دیکھیں گے. جب کوروم ہی نہیں پورا ہونا, جب ان لوگوں نے بات نہیں, یہ تو آتے ہیں اپنی تنخواہیں موجیں اڑانے کے لیے, گاڑیاں جھولنے کے لیے, اپنی کوٹھیاں پڑھانے کا, اپنے بچوں کا کاروبار بنا ہوا ہے. صحیح ہے عبدالرؤف صاحب, بہت شکریہ, آپ کا میسج آج دنیا تک پہنچا کہ سیاستدان جو ہیں وہ کاروبار کے لیے, یا ایک ایم پی اے کی تختی لگ گئی, ایم این اے کی لگ گئی, جھنڈے والی گاڑی لگ گئی, اور بس اپنا مفاد جو ہے انہوں نے دیکھا. اور سنسیئر ہی کتنے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 371 لوگوں میں سے 7 بندے آئے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں اس پر بات کریں. 16 دسمبر کی بات کی. اور کل ہی ناظرین آپ نے ایک فوٹیج دیکھی ہوگی جو ہدایت ٹی وی کے ہمارے نمائندے نے وہاں سے بھیجی ہے, ایک بچے کا انٹرویو آپ سن رہے تھے کہ جو خود بھی زخمی تھا, اس کی والدہ شہید ہوئی ہیں, اور کس انداز سے وہ پورے 3-4 گھنٹے ان بچوں نے گزارے ہوں گے. اور وہ بچہ خود بتا رہا تھا کہ ان ظالموں سے بچنے کے لیے کلاس فیلوز, آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچپن کے اب بھی کلاس فیلوز, چاہے آپ نے کسی بھی اسکول میں تعلیم حاصل کی ہو, کتنے ہی اسکول بدلے ہوں, لیکن جہاں بھی آپ گئے ہیں وہاں کے کلاس فیلوز, اور آپ جتنے بھی عمر کے حامل ہیں آپ کو اپنے کلاس فیلوز بھولے نہیں ہوں گے. لیکن اس بچے کو کس انداز سے خراج عقیدت پیش کروں, اور اس کے حوصلے کی کس انداز سے ہم سب داد پیش کریں کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلاس فیلوز کا جو خون ہے وہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کپڑوں پر ملنا پڑا کہ ان ظالموں کو یہ لگے کہ یہ بچہ بھی شہید ہو چکا ہے. اور عام بچوں کی آپ حالت دیکھیں, یا عام بڑا کوئی فرد دیکھ لیں, اس کا سر درد اگر ہو جائے تو وہ ایک گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے, یا ایک درد سے کراہنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس بچے کی جو صبر ہے, اس کی ہمت اور جرت کو ہم داد دیتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں کہ ساتھ جو ہے اس کی ماں, اس کی والدہ, اس کی شہید لاش پڑی ہے, اپنے کلاس فیلوز کی لاش پڑی ہے, اور خود بھی گولی لگی ہے, لیکن وہ درد سے آہ بھی نہیں کر پا رہا.
اور جو کلاس فیلوز کے خون ہیں وہ اپنے بستوں پہ اپنے کپڑوں پہ لگا رہا ہے تاکہ ان ظالموں کی اگر مجھ پر نظر پڑے تو مجھے بھی شہید سمجھ کے مجھے چھوڑ دیں. تو یہ وہ حالات ہیں ناظرین، اگر یہ بار بار جب تک ہم دہرائیں گے نہیں، ہمیں اپنی دوبارہ دنیا میں مگن اس وقت تک ہونے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ہمیں ہمارے ہاتھ رک جانے چاہیے، ہمارے قدم رک جانے چاہیے جب ہم دوبارہ اسی دنیا کی رنگ رنگلیوں میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کی آہیں، ان بچوں کی لاشوں کے جو ڈھیر ہیں وہ ہمارے بڑے سیاستدان، ہمارے فوجیوں، ایون تمام جو پاکستانیوں کے ذہن میں ضرور آنے چاہیے کہ کس طرح سے ان بچوں نے شہادت دی. اور یہ کوئی 1 2 3 4 یا 10 یا 20 بچے نہیں ہیں، 135 اور کل بھی ایک جو بچہ زخمی تھا اس کی بھی شہادت کی اطلاع ہے. تقریباً 136 بچے اور کچھ ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی شہادت ہے. ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس کو بھلانا بھی نہیں چاہیے اور بھولنا بھی نہیں چاہیے. ایک تو زندہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں، اپنی تاریخ میں وہی مقام بناتی ہیں جو بڑے سانحات سے سیکھتی ہیں اور پھر آئندہ اس کے ادراک کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کچھ لائے عمل اختیار کرتی ہیں. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں دوبارہ حاضر ہوں. ایک جی واقعہ کوٹ کرتا جاؤں کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان جب گردنیں کاٹ کر وہ کھوپڑیوں کے ساتھ منار بنا رہے تھے تو اس وقت کے علماء بیٹھے ہوئے ایک چیز پر ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. آج بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو ایسا بیان کیا کہ ہم ایک دوسرے کو دست و گریبان اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور پورے ملک میں یہ ہولی کھیلی جا رہی ہے. کبھی کسی نے علماء نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کہ کیا مجھے کوئی عدالت روز قیامت کو وہ جب پوچھے گی کہ تو کس لیے دنیا پہ گیا تھا اور کیا کر کے آیا ہے. صحیح ہے. بہت مہربانی سر، بہت مہربانی. بالکل صحیح سر کہ کہیں بھی کوئی کسی بھی منصب میں ہے وہ اگر اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے گناہوں کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں خوف ہوگا کہ آج جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا تو شاید وہ ایسے گناہوں سے باز آئے. اور کتنی بڑی بڑی نرسریز اور ایسے مدرسے موجود ہیں کہ جہاں پر اب وہ کہہ رہے کہ نہیں اس کی رجسٹریشن کی یا ایسے کسی قسم کے جو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، علی مدد. جی ٹھیک ہے، مولا علی مدد. میں اپنا پیغام نہیں دے سکا. اچھا، میرے ملک کے لوگوں جرت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. میرے ملک کے لوگوں جرت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے پر تمہیں جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ فاروق بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ یا علی مدد. مولا علی مدد. اور ایک مصرع تھا بر صاحب آپ کا کہ تمہارے پر تم ہی جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اختلاف کریں گے. جس شاعر نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہمارے اوپر ہم ہی جیسے تو حکومت کر رہے ہیں، جو برائیاں ہم میں ہیں، ہم کتنے پاک صاف ہیں، کتنے پاک باز ہیں، کیا دھوکہ ہم نہیں دیتے، بھائی بھائی کا کیا دشمن نہیں ہے، بہن بہن کی کیا دشمن نہیں ہے، کیا قتل و غارت گری یا اپنے مادہ پرستی میں ہم کتنے آگے نہیں نکل چکے. تو ہم کیا زرداری صاحب کو، کیا نواز شریف کو، کیا عمران خان کو، پرویز خٹک کو کہیں کہ وہ ہمارے دکھ درد میں شامل نہیں ہوتے. ہمارے پاس پڑوسی جو ہیں وہ اگر کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے کیا ہمیں ان کے ناموں تک کا بھی پتہ ہے؟ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تمہارے پر تم ہی جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے، یہی تو مرنا ہے، یہی تو رونا ہے کہ ہمارے ہی تو جیسے حکومت کر رہے اور پھر ہم ان سے اچھے کی امید کیے ہوئے ہیں. اگر ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے جیسے اوپر حکومت کریں گے، ہمارے جیسے وہ ہم جیسے پہنچ ہی جائیں گے. جیسا ہم میں اندر ظرف ہوگا ویسے ہمارے حکمرانوں میں اندر ظرف ہوگا، اس میں اتنی ہی زیادہ امانت داری ہوگی جتنی قوم میں امانت داری ہوگی. آپ فروٹ لینے جائیں وہاں پر بھی اگر آپ کو دھوکہ ملے گا کہ فروٹ والا بھی وہ جہاں پر کوئی داغ لگا ہے وہ الٹا کر کے رکھ دے گا، چلے گاہک کوئی لے جائے. تو جیسے جیسے جس کا بس چل رہا ہے وہ اسی انداز میں لوٹ مار کر رہا ہے. اللہ کرے اس میں کوئی بہتری آئے اور ہم ٹھیک ہوں تو اوپر والے بھی ٹھیک ہوں گے. جی ناظرین، اب بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ویک ریویو جاری ہے، مختلف ٹاپکس پر جو ہم نے بات کی ہے اس پر آپ بھی آئیے گا چھوٹی سی بریک کے بعد.